السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے سامعین و ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ درس قرآن کے سلسلہ میں آج کا ہمارا سبق سورۃ المائدہ آیت نمبر 116 تا 118 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد ان تعذبهم فانهم عبادك وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جاری ہے، اور ان آیات مبارکہ میں حضرت عیسیٰ کا اللہ کے حضور عیسائیوں کے اس عقیدہ کا رد یا انکار ہے جس کے بارے میں یہ لوگ یعنی عیسائی جو ہیں کہتے ہیں کہ عیسیٰ خدا ہے، خدا کا بیٹا ہے یا خدا میں سے ایک ہے۔ یعنی عیسائیت میں معبودیت کے تین جو انہوں نے طریقے بنا رکھے ہیں۔ پہلے انہوں نے عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا، ابن اللہ۔ پھر 4 صدی عیسوی میں تثلیت کا عقیدہ سرکاری طور پر رائج ہو گیا، اور 5ویں صدی میں صدی عیسوی میں مریم علیہ السلام کے خدا ہونے کا عقیدہ یعنی یہ ایجاد ہو گیا۔ اور پھر یہ عقیدہ اتنا عام ہوا کہ اس نے عقیدہ تثلیت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ آج بھی عیسائیوں کے گرجے میں حضرت مریم علیہ السلام کی ایک تصویر یا مجسمہ جو ہے وہ دیوی کی صورت میں پایا جاتا ہے۔ دور نبوی میں بھی جو ہرقل شاہ روم تھا، اس کے جھنڈے پر مریم علیہ السلام کی تصویر لگی ہوئی تھی۔ تو اس بارے میں اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب سوال جواب کر رہے ہیں اس حصہ میں، فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، اور یاد کرو جب اللہ عیسیٰ ابن مریم سے سوال کریں گے، پوچھیں گے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی، اے مریم، اے عیسیٰ بتا، کیا تو نے یہ ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے پکڑ لو مجھے، اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِی وَأُمِّیَ إِلَٰهَیْنِ، کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر۔ عیسیٰ جواب دے اب، قال سبحانک، فرمائیں عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، قال سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں یہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق نہیں ہے، یعنی اے اللہ میں یہ کیسے کہہ سکتا تھا، ان کنت قلتہ، اور اگر میں نے کہا ہوگا فقد علمت، تجھے علم ہوگا۔ اللہ یعنی یہاں تک عیسیٰ علیہ السلام اپنی صفائی دے، یعنی یہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام کا ایک قصہ اللہ تعالیٰ بیان فرمایا کہ میں کیسے انبیاء سے باز پرس کروں گا۔ تو فرمایا اے اللہ میں نے نہیں کہا، ڈر رہے ہیں، کونپ رہے ہیں، اللہ اگر میں نے کہا ہوگا تو جانتا ہوگا، میں کیسے کہہ سکتا ہوں، مجھے یہ کیسے اختیار ہے، میں ایسی بات کو کیسے کہہ سکتا ہوں جو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ ما قلت لہم الا ما امرتنی بھی، میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، اے اللہ میں نے کچھ نہیں کہا مگر وہی جو تو نے، الا ما امرتنی، جو تو نے مجھے حکم دیا، جو تو نے مجھے فرمایا، جو تو نے اللہ جو مجھے ہدایت دی، میں نے وہی کچھ ان سے کیا۔ اعبدوا اللہ ربی و ربکم، کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ یعنی کیسے واضح انداز میں یہ بات بیان میں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کیسے اپنی صفائیاں دے رہے، اللہ میں نے تو ان سے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، میرا بھی رب وہی ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، میں ان میں جب یعنی ان گواہی دیکھتا رہا، ان کی
دیکھ بھال کرتا رہا، ما دمت فیہم، جب تک میں ان میں رہا، جب تک میں ان میں رہا، موجود رہا، تو اس بات پر میں پہرا دیتا رہا، یہ بات میں نے ان سے کہلواتا رہا۔ فلما توفیتنی، پر جب میں تو نے مجھے اٹھا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو پھر تو ان پر نگہبانی تیری تھی، تو ان پر نگہبان تھا۔ تو یعنی متوفی کا، توفیتنی، متوفی کا یہ جو فرمایا کہ یہ اس میں فرمایا کہ یہ موت کے معنوں میں نہیں آتا، یعنی اس کی تشریح اس آیت 55 میں دی گئی ہے آل عمران کے، کبھی اس موقع ملا تو اس کی وہ تشریح کریں گے۔ فرمایا وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور یقیناً تو ہر چیز پر گواہ، یعنی اللہ تو ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ میں نے ایسا ہرگز نہیں کیا۔ پیغمبر ہو کر عیسیٰ علیہ السلام کیسے خوف زدہ ہیں اور کیسے اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہیں۔ ان تعذبہم، اگر پھر اگلے اس میں جو اخیر کر دی عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عاجزی کی، فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دینا چاہتا ہے، اگر تو نے انہیں عذاب دینا ہے، فإنہم عبادک، یہ تیرے بندے ہیں۔ یعنی دیکھیں کیسے بے بسی کی ایک تصویر بنے عیسیٰ علیہ السلام، اور کیسے انتہا کر دی اپنے لجاجت کی، کہ خوف کی۔ فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اللہ اگر تم انہیں عذاب دینا چاہے تو تیرے ہی بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور ہلکی سی ساتھ سفارش بھی کر دی، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں معاف کر دے، وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ تو زبردست حکمت والا ہے، معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اگر اللہ تو انہیں معاف کر دے تو یہ تو معاف کرنے والا ہے، بس میں التجا ہی کر سکتا ہوں اس بات پہ۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ ساری رات اس آیت کو پڑھتے رہے، حتیٰ کہ رکوع اور سجود میں بھی، وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ وَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ تو یہ ساری رات آپ اس آیت کو پڑھتے رہے، تو صبح میں نے آپ سے دریافت کی یا رسول اللہ آپ ساری رات یہی آیت پڑھتے رہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس آیت کو بار بار پڑھ کر میں نے اللہ سے شفاعت کی التجا کی اور وہ قبول کر لی گئی، اور میری امت میں وہ شخص جو بغیر شرک کیے مر جائے گا اس کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ تو اس کے لیے جو اگلی آیت ہے اس میں بھی، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں واضح طور پر یہ فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، کہ جو شخص ان اللہ لا یغفر، اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا، ان یشرک بہ، جو اس کے ساتھ شرک کرے گا، ویغفر ما دون ذلک، ہاں اس کے علاوہ ان لوگوں کو اللہ کہتے ہیں کہ میں معاف کر دوں گا جنہوں نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا۔ تو شرک جو ہے وہ بہت بڑی گمراہی ہے، یعنی اللہ کے نبی بھی یہاں یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی شرک کیے بغیر مر جائے گا اسے میں شفاعت کروں، اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے۔ اب دیکھیں شفاعت اس وقت ہوگی جب فیصلہ ہو جائے گا، لوگ دوزخ میں، جنت میں چلے جائیں گے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے۔ اور یہ دیکھیے اس دوران پتہ نہیں کتنا عرصہ گزر جائے گا، ذرا سوچنے کی بات یہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں، ہمارے نبی ہر مومن کی، جس کے مسلمان جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی شفاعت فرمائیں گے، قبول بھی ہوگی۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اس دوران کتنا عرصہ گزر جائے گا، کتنا عرصہ، خدا نخواستہ ایک گناہ گار کو دوزخ میں جلنا پڑے گا۔ تو ہمیں یہ ذرا ڈر نہیں لگتا، یہ دنیا کی آگ میں ہمیں 2 منٹ بیٹھنا، خدا نخواستہ اس میں بیٹھنا پڑ جائے تو کیا ہوگا؟ جو آخرت کی آگ ہے وہ تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے، اور پھر پتہ نہیں کب تک ہماری شفاعت کی باری آئے گی، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے۔ تو ہمیں یعنی اتنا ڈر اور بے خوف نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ہر وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری میں آپ کو کھپا دینا چاہیے۔ ہمارا ہر اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، ہماری زندگی جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق ہو، تو تبھی، اور پھر اس میں کتنی کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں گی، جی یہ جائے کہ ہم اس کی طرف لوٹے ہی نہ، اللہ کی طرف لوٹے ہی نہ، یعنی ہم عمل میں بھی ہمارے اندر کتنی کمیاں کوتاہیاں ہو جائیں گی، تو ہم اتنے نڈر ہو کے بیٹھ جائیں بازی امتی ہیں تو بس ٹھیک ہے، نہیں، ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے اطاعت اور فرما برداری کریں گے تو بیڑا پار ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔